اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مردوں کے لیے قبروں کی زیارت کا مسئلہ اور زیارت کرنے والا کیا پڑھے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے پہلے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، تو اب تم زیارت کیا کرو۔ مسلم شریف۔ فائدہ، اس میں قبروں کی زیارت کی تاکید ہی نہیں بلکہ اس کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اسلام کے شروع میں اس کی مناہی کر دی گئی تھی، کیونکہ اس وقت اندیشہ تھا کہ مسلمان اپنے زمانہ جاہلیت کے اثر کی وجہ سے وہاں غلط کام کر بیٹھیں۔ جب یہ اندیشہ ختم ہو گیا اور مسلمان عقیدہ توحید میں پختہ ہو گئے تو اس کی نہ صرف اجازت دے دی گئی بلکہ اس کی تاکید کی گئی تاکہ موت انسان کے دل و دماغ میں ہر وقت موجود رہے۔ اس اجازت اور حکم میں عورتیں بھی شامل ہیں یا نہیں، اس کی بابت علماء میں مت بھید ہے۔ صحیح اور راجح یعنی بہتر یہی ہے کہ عورتوں کے لیے بھی زیارت قبور صحیح ہے، بشرطے کہ وہ وہاں جا کر کوئی ناجائز اور خلاف شرعی کام نہ کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے یہاں باری ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں بقیع تشریف لے جاتے اور فرماتے، اے مسلمان بستی والوں، تمہیں سلام ہو، تمہارے پاس وہ کل آ گیا جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی تمہیں ملنے والے ہیں، اے اللہ بقیع والوں کی بخش دیجیے۔ مسلم شریف۔ فائدہ، غرقد ایک جھاڑی دار پیڑ ہے جو بقیع میں تھا، اس لیے اسے بقیع غرقد کہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ رات کے وقت بھی قبروں کی زیارت کے لیے جانا صحیح ہے اور وہاں جا کر یہ مسنون دعا پڑھی جائے جس میں اہل قبور کے لیے مغفرت اور سلامتی کا سوال ہے۔ خیال رہے کہ السلام علیکم اہل قبور کے حق میں دعا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اہل قبور اسے سنیں اور جواب بھی دیں۔ اللہ تعالیٰ اسے انہیں سنوا بھی سکتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ضرور سنتے اور جواب دیتے ہیں۔ اس کا صحیح پتہ صرف اللہ کو ہے۔ ہمیں تو سنت پر عمل کرتے ہوئے اس سلام اور دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب لوگ قبرستان جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سکھلاتے تھے کہ یہ دعا پڑھیں، اے مومنوں اور مسلمانوں کی بستیوں والوں، تم پر سلام ہو، اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی یقیناً تمہیں ملنے والے ہیں، میں اللہ سے اپنے اور تمہارے لیے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ مسلم شریف۔ فائدہ، اس میں بھی قبرستان جا کر اپنے اور مرنے والوں کے لیے دعا کرنا کا جواز ہے، کیونکہ زندوں کی دعا سے مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ قبروں پر پھول یا چادر وغیرہ ڈالنے سے مردوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، یہ ایک بیکار کا عمل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی کچھ قبروں کے پاس سے گزرے تو ان کی طرف رخ کر کے فرمایا، السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالعصر۔ ترمذی، حدیث حسن ہے۔ فائدہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن قرار دیا ہے اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے بنا کسی نقد کے نقل کیا ہے، لیکن شیخ البانی نے اسے سند ضعیف کہا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔